عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا کلام ہے۔ حمد ہے، آپ فرماتے ہیں پوچھا گل سے یہ میں نے کہ اے اوبرو، جی ہے نا، ایسے ہی ہے نا، پوچھا گل سے یہ میں نے کہ اے اوبرو، تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی بات، پوچھا گل سے یہ میں نے کہ اے اوبرو، تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی بات، یاد میں کس کی ہنستا میں ہنستا ہے تو، یاد میں کس کی ہنستا میں ہنستا ہے تو، ہنس کے بولا کہ اے طالب رنگ بو، اللہ 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 عرض کی میں نے سنبل سے اے مشکبو، صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو، عرض کی میں نے سنبل سے اے مشکبو، صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو، جھوم کر کون سا ذکر کرتا ہے تو، جھوم کر کون سا ذکر کرتا ہے تو، سن کے کرنے لگا دم بدم ذکر ہو، اللہ 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 جب کہا میں نے بلبل سے اے خوشگلو، کیوں چمن میں چہکتا ہے تو چار چار، جب کہا میں نے بلبل سے اے خوشگلو، کیوں چمن میں چہکتا ہے تو چار سو، دیکھ کر بلبل کسے یاد کرتا ہے تو، دیکھ کر بلبل کسے یاد کرتا ہے تو، دیکھ کر گل کسے یاد کرتا ہے تو، وجد میں بول اٹھا وحدہ وحدہ اللہ 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 اللہ، آکے جگنو جو چمکے میرے روبرو، میرے روبرو، آکے جگنو جو چمکے میرے روبرو، آکے جگنو جو چمکے میرے روبرو، عرض کی میں نے اے صاحب شعلہ رو، کس کی طلعت ہے تو، کس کا جلوہ ہے تو، کس کی طلعت ہے تو، کس کا جلوہ ہے تو، کس کی طلعت ہے تو، کس کا جلوہ ہے تو، یہ کہا جس کا
جلوہ ہے یہ 400 اللہ 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 اللہ۔ میں نے پوچھا یہ پروانے سے روبرو کس لیے شمع کی لو پہ جلتا ہے؟ میں نے پوچھا یہ پروانے سے روبرو بتا کس لیے شمع کی لو پہ جلتا ہے؟ شعلہ نار میں کس کی ہے جستجو؟ شعلہ نار میں کس کی ہے جستجو؟ چلتے چلتے کہا اس نے یا نور اللہ 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 اللہ۔ اعظمی گرچہ بے حد گناہگار ہے، مجرموں بے عمل ہے خطا کر گئے۔ اعظمی گرچہ بے حد گناہگار ہے، مجرموں بے عمل ہے خطا کر گئے۔ حق تعالی مگر ایسا غفر ہے، حق تعالی مگر ایسا غفر ہے کہ اس کی رحمت کا نعرہ ہے لا تقنطوا اللہ 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 درود شریف پڑھ لیجیے۔ بھائی تشریف بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ جزاک اللہ۔ کوئی آگے نہ بڑھے، یہ پرچی میرے پاس آئی ہوئی، مجھے پرچہ آ گیا، پرچی کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا بڑا پرچہ ہے تو پرچی نظر نہیں آئے گی۔ بہت سکون سے بیٹھیں، اعلیٰ حضرت کا کلام ہے۔ میری عروس فکر کو ساری بہار ہشت خل، چھوٹا سا عطر دان ہے ساری بہار ہشت خل، چھوٹا سا عطر دان ہے۔ عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک گیا گشا گیا، تھک کے گرا گشا گیا مرغ عقل، عقل کے پرندے، عقل کے پر سوچتے 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 عرش تک پہنچے تو تھک گئے اور غش آ گیا۔ عرش پہ جا کے کہاں گئے انہیں عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غشا گیا، اور ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے، اور ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفوں مدام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفوں مدام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفوں مدام، کان جی
جدھر لگائیے کان جدھر لگائیے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کی انس کا انس انہی سے ہے انس کا انس اسی سے ہے جان کی وہی جان ہے انس کا انس اسی سے ہے جان کی وہی جان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا کچھ نہ تھا کچھ نہ تھا کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو نہ تھے تو سبحان اللہ سبحان اللہ تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو تو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے خود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نوجوان بندہ جب سو رہا ہو نا تو نوجوان کی نیند بتا دیتی ہے کہ نوجوان سویا ہوا ہے ہلکے ہلکے ایک سانس کی آواز آتی ہے ہلکی ہلکی جب خراٹے کہتے ہیں خراٹے بہت اونچے ہوتے ہیں ہلکی ہلکی ایک سانس کی آواز آتی ہے جو نوجوان سو رہا ہو نا ایک گبرو نوجوان ہیلو وہ کتنے آواز سرکار رات کو چشمے اتارو یار ادھر کیا ہے بیٹھا اس کو بیٹھا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اچھا نوجوان بات بھی نوجوان کی ہو رہی تھی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اللہ کے محبوب کے ذکر کا ادب کرو بیٹا بیٹا ایک گبرو نوجوان جو سو رہا ہو تو اس کی نیند بتا دیتی ہے کہ نوجوان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بچپن جب آپ گود میں ہوتے تو آپ جب آرام فرمائے تو آپ ایسے سو رہے کسی کو جوان سویا ہو حضور کی نیند مبارک بچپن میں جسے حضور ایسے جوان سو رہا تو اعلیٰ کہتے ہیں کہ گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ گلبون باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھانا ہے گلبون باغ نور کی اور
سنیے گا کہ تجھ سا سیاہ کار کون اور ان سا شفیع ہے کہاں، تجھ سا سیاہ کار کون اور ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائے، دل یہ تیرا گمان ہے، پھر وہ تجھی کو بھول جائے، دل یہ تیرا گمان ہے، پھر وہ تجھی کو بھول جائے، دل یہ تیرا گمان ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ اعلیٰ حضرت نے نا اس وقت لکھا ہوگا یا اس وقت کو یاد کر کے لکھا ہوگا کہ جب بیداری میں سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کو دیدار ہوا تھا۔ سبحان اللہ، اب ذرا تصور کریں، دیدار ہوا، سامنے سرکار جلوہ افروز ہیں، تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ امام کہتے ہیں ہے پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل گئے بے قرار، اس کی بے قراری بڑی اور یہ گیا سجدے سجدے میں، تو سر نے کہا میں بھی ٹرائی کروں، تو امام کہتے ہیں روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ آج ہے 29 رجب المرجب کی شب، 2 دن پہلے 27 شب گزری، آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، کہ لوگوں نے پروگرام دیکھا ہوگا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے سعادت عطا فرمائی۔ یہ جو معراج کی شب جب حضور کے لیے براق پیش کیا گیا، جنت سے لایا گیا، جبریل امین لے آئے، حضور براق پر سوار ہوئے، مسجد اقصی پہنچے، پھر وہاں سے نور کی سیڑھی لگائی گئی آسمان تک، یہ دوسری سواری تھی، پھر پہلے آسمان سے دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پر گئے ہوئے، تو یہ تیسری سواری تھی، پھر ساتویں آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا تک جبریل کے بازو پر گئے ہوئے، یہ تھی چوتھی سواری۔ سدرہ پر جبریل رک گئے اور پھر وہاں سے رف آیا، تو حضور رف پر تشریف لے گئے، یہ تھی 5ویں سواری۔ یاد رکھنا یہ حضور کا پروٹوکول تھا، یہ کیا تھا؟ حضور کو جتنی سواریاں تھیں نا، ان کی رفتار کیا ہے؟ حضور کی رفتار سبحان اللہ۔ جبریل امین اس انہیں اگر سدرہ پر ان کا ٹھکانہ ہے، انہیں سدرہ سے زمین پر اگر آنا ہو تو انہیں کتنی دیر لگتی ہے؟ میں سمجھانے کے لیے سدرہ سے زمین پر، زمین سے آسمان کا فاصلہ پتہ کتنا ہے؟ ایک تیز رفتار گھوڑا 500 برس تک دوڑتا ہے، یہ ہے زمین سے، پھر پہلے آسمان سے دوسرا، پھر دوسرا، سب کا اتنا ہی، پھر اس سے اوپر آسمان کیا ہے؟ سدرہ، یعنی کہ جبریل سدرہ سے اگر زمین پر آنا ہو تو یہ جبریل کے لیے
لیکن میرے محبوب کی رفتار سبحان اللہ. کہتے ہیں خرامہ خرامہ چلنا ناز کے ساتھ، خرامہ خرامہ. تو حضور کا خرامہ خرامہ چلنا کیسا ہے؟ سبحان اللہ. حضور خرامہ خرامہ چلے تو ساتھ کو نہ دے سکے. تو حضور کے خرامہ خرامہ چلنے کا عالم یہ ہے کہ امام کہتے ہیں کہ شان خدا نہ ساتھ دے جس کے خرام کا وہ باز. کون سا باز؟ کون سا باز؟ کون سا باز؟ مراد جبریل امین. کہ شان خدا نہ ساتھ دے جس کے خرام کا وہ باز. کون؟ سدرا سے تا زمین جسے ہلکی سیکھ اڑانا ہے. سدرا سے تا زمین جسے ہلکی سیکھ اڑانا ہے. دھان پان کہتے کمزور لاغر. یہ چاند کو دیکھو نا، نظروں میں بڑا دھان پان ہے نا، بڑا نازک سا، بڑا چھوٹا سا کمزور سا ہے نا. میرے محبوب کی انگلی اٹھی پھر کیا ہوا؟ کیا دو ٹکڑے؟ کیا اللہ کہتے ہیں کہ بھار جلال اٹھا دیا گرج کلیجہ شق ہوا. چاند کی ہمت ہے نا، برداشت کر گئے ہے. بار جلال اٹھا دیا گرچہ کلیجہ شق ہوا. یوں تو یہ ماہ سبز رنگ نظروں میں دھان پان ہے. یوں تو یہ ماہ سبز رنگ نظروں میں دھان پان ہے. خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا. تو ہے عبد مصطفیٰ، تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. عرش کی اپنی تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. جانے مراد اب کی رہائے تیرا بکار ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. ایک اور کلام اعلیٰ حضرت کا. تمہارے ذرے کے پرتا ستارہ فلک، تمہارے ذرے کی پرتا. جو ذرے حضور کے نالین کریمین کے نیچے آئے، یہ ان کی بات ہے کہ وہ ذرے جو حضور کی نالین شریف کے نیچے آئے، اس کا جب پرتو پڑا نا آسمان پر، تو وہ کیا بن گئے؟ تارے. سبحان اللہ. ہاں تمہارے ذرے کے پرتا ستارہ فلک. ذروں کا یہ تو نال کی مثال کیا ہوگی؟
نال کے نیچے آنے والے ذروں کا یہ عالم. تو نال کی مثال امام دیجئے کہتے ہیں ہے ہی نہیں. کیسے دوں؟ ہے ہی نہیں. تو ہم جیسے لاڈ والے کہتے ہیں حضور کچھ تو دیں, چلے انکمپلیٹ دیں, انکمپلیٹ دے دیں, کوئی خام مثال دے دیں, کوئی ناقص مثال دے دیں. تو کہتے اچھا سنو ناقص مثال کیا ہے. تمہارے ناد کی ناقص مثل ضیاء فلک ہے. تمہارے ناد یہ سورج چاند یہ سب کیا ہے؟ تمہارے نال کی ناقص مثل ضیاء فلک, تمہارے سر کے پرتاؤ. اچھا سوچنے کے تارے کیا میں تھکے فلک. اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے تارے کیا ہیں. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات کے وقت آسمان گدا بن کر, فقیر بن کر, چاند کو کشکول بنا کر, چاند کو کشکول بنا کر, خود گدا بن کر, رات کا وقت تھا, حضور کی بارگاہ میں حاضری دی. حضور بھر تو جولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. تو آقا نے اس کی گود بھر دی, اس کے کشکول کو بھر دیا جواہر سے. کس سے؟ جواہر سے. یہ کیا ہے؟ جواہر ہے. آلہ کہتے ہیں میرے غنی نے جواہر سے بھر دیا دامن. وہ تو دیکھئے گا کشکول, وہ دیکھئے گا کشکول, حضور نے دامن بھر دیا. سبحان اللہ. یہ تو حضور کی بارگاہ ہی ایسی ہے نا, قطرہ مانگو تو قطرہ مانگو تو دریا مل جاتا. وہ گیا چاند کو کشکول بنا کر حضور, تو حضور کا اس کو رکھ سائڈ میں, تیرا دامن ہی بھر دیا. سبحان اللہ. میرے غنی نے جواہر سے بھر دیا دامن, گیا جو کاسے ماہ لے کے شب گدائے فلک گیا. اچھا رات جاگنے کا اتفاق کس کس کو ہوتا ہے؟ میں تو دو آتا ہوں سال میں, کچھ راتیں ہوں شاید آتی ہوں گی, میں شاید کچھ 2-4 راتیں آتی ہوں خواب رہنے کے سال میں کہ جس میں مجھے نیند آتی ہوگی, ورنہ تو پوری ایک زندگی گزر گئی اسی میں. رات جاگن کیا ہے؟ شیخ صداون راتی جاگن کتے تینتھی کتے. رات جاگنے کے اتفاق کس کو ہوگا بھائی؟ آپ کو ہوتا ہے, آپ کو ہوتا ہے. اچھا رات جاگی ہوئی ہو اور پھر این فجر کا وقت آتا ہے نا, تو پھر کیا ہوتا ہے نا؟ اس وقت شیطان بہت زیادہ آتا ہے, بہت آتا ہے. صبح صبح ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوتی ہے, اس میں کوئی آلودگی نہیں ہوتی, کوئی دھواں نہیں بس کا, کوئی پولوشن نہیں, گناہوں کا بازار بھی کم ٹھنڈا ہوتا ہے, ہوا بھی بڑی خوش ہوتی ہے. جیسے دن چڑھتا ہے گناہوں کا بازار گرم, ہوا بھی آلودہ ہو جاتی ہے نا. تو نسیم سحر کے جھونکے جب آتے ہیں نا, یوں آنکھیں رہتی نا, آسمان پوری رات جاگ رہا, حضور کی یاد. یہ جو تارے ہیں نا, تارے یہ آنکھیں آسمان کی پوری رات جاگتا رہا. صبح صبح جب نسیم سحر چلی نا, اس کی آنکھیں بند ہوئی. آئے ہائے, امام کا شعر ہے, تمہاری یاد میں گزری تھی جاگتے شب, حضور کی یاد میں, تمہاری یاد میں گزری تھی
جاگتے شب چلی نسیم چلی نسیم چلی نسیم ہوئے بند دیدگاہ فلک چلی نسیم ہوئے چکی سے چال سیکھی گئے یہ اہل بیت کی. اچھا یہاں فلک کا تو ذکر ہے نا، اس سے مراد جو نا اجرام فلکی ہے. کیا ہے؟ ہاں یعنی کہ فلک الگ چیز ہے، آسمان الگ چیز ہے. سن لیجئے گا، آسمان زمین یہ ساکن ہے. سائنس کچھ بھی بولے نا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ لکھا ہے زبردست، زمین کے ساکن ہونے ایک پورا رسالہ لکھا ہے. اس رسالہ اتنا مشکل ہے پڑھ نہیں سکو، جو اہل علم ہو پڑھے. تو اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث سے ثابت کیا ہے کہ زمین ساکن ہے. نقلی دلائل بھی، عقلی دلائل بھی لیے اور ثابت کیا کہ زمین ساکن ہے، زمین نہیں گھوم رہی. اس کی ایک عقلی دلیل یہ ہے کہ اصل کے گرد سب گھومتے ہیں، تو فعلی کے گرد اصل نہیں گھومتے. کائنات کی اصل تو ہے زمین. مدینہ منورہ میں میرے آقا کا مزار مبارک ہے، حضور اصل ہے. یہ تو عقلی دلیل تھی. دلائل تو اور بھی بہت ہے. قرآن بھی کہتا ہے سورج چاند کے بارے میں کہ یہ چل رہے ہیں اپنے اپنے وقت پر، نہ چاند سورج کو پکڑ سکتا نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا. سورہ یاسین کے اندر موجود ہے. اور بھی کئی دلیلیں ہیں. تو زمین اور آسمان یہ نہیں چلتے، یہ اجرام فلکی جو ہے نا، ستارے چاند سورج یہ وہ گرد کرتے. تو مراد یہاں پہ یہ ہے. امام کہتے ہیں یہ اہل بیت کی، یہ اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی گئے، رواں ہے بے مدد دست آسیہ فلک، رواں ہے بے مدد دست آسیہ فلک. اور یہ شعر سنیے گا اور سنیے گا. اعلیٰ حضرت کے دو مثل میں کیا اعلیٰ حضرت نے بات کی ہے. اعلیٰ حضرت کے کلام سننے میں ایک مزہ یہ بھی ہے کہ علم بھی ملتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ سنو. سرے فلک نہ کبھی تاب آسمان پہنچا، سرے فلک فلک نہیں سرے فلک کبھی تاب آستان، کبھی حضور کے آستان تک بلندی میں نہیں پہنچا. کیوں؟ اس کیوں کا جواب دینے اعلیٰ حضرت کی بات یہ ہے کہ اس محبوب کا جو در ہے نا، اس کی بلندی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کہ ابتدائے بلندی تھی انتہائے بلندی. یہ در وہ در ہے جس کی بلندی کا ابتدا جو ہو رہی ہے وہ انتہائے فلک سے ہو رہی ہے، اور بلندی کی ابتدا بھی ادھر سے ہی ہو رہی ہے. تو سر فلک نہ کبھی تاب آستان پہنچا، کہ ابتدا بلندی تھی انتہائے فلک، تمہارے در کے پرتو. شاعری کے اندر کہلاتا ہے کہ یہ زمین فلک کی زمین ہے. اس کے آخر میں کیا رہا ہے؟ ردیف کیا ہے؟ فلک. اس طرح کبھی آرس کی زمین، نعرہ دوزخ کو چمن کر دے بہار آرس. کبھی گیسو کی زمین، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو. یہ کہلاتی ہے زمین. یہ شاعری میں کہلاتی ہے. زمین کون سی ہے؟ زمین کون سی ہے؟ فلک. نہیں سمجھا؟ زمین کون سی ہے؟
سمجھو نا یار، زمین ہی فلک کی ہے، وہ زمین فلک کی کیسے ہوئی؟ رازائنات نبی نے بلندیاں بخشی، لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک، لقب زمین۔ ارے رضا وہ کلام سنائیے نا۔ اچھا کون سی زمین کا کلام سناؤں؟ وہی جس میں سمائے فلک پیش کیا۔ اچھا سمائے فلک والی اس زمین کی بات کر رہے ہو؟ دیکھو لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک تمہارے بڑی چھانٹ چھانٹ کے فرمائشیں لکھی ہیں۔ ہائے ہائے، کلام بڑے مشکل ہیں، آپ کہیں بور تو نہیں ہو رہے نہ بولے کہاں میں پھنس گئے ہم لوگ نا، ایسا تو نہیں ہے نا، ایسا تو نہیں ہے نا۔ تیرا سمجھ میں آیا کہ نہ سبحان اللہ کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کسی اور کا کلام نہیں، اعلیٰ حضرت کا کلام ہے۔ سبحان اللہ، بے دھڑک کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ سوچنے وغیرہ کہو سبحان اللہ۔ جو بنو پر ہے، جو بنو پر، جو بنو پر ہے بہارے چمن آرائے دوست، جو بنو پر ہے، جو بنو پر ہے بہارے چمن آرائے دوست، خلد کا نام نہ لے بلبل شہزائے دوست، خلد کا نام نہ لے، خلد کا نام نہ لے، خلد کا نام نہ لے، بلبل شہزائے دوست، خلد کا نام نہ لے۔ یہ نہیں کہ خلد نہ ہونی کو، یہ نہیں کہ خلد نہ ہونی کو، یہ نکوئی کی بھی ہے آبرو، مگر اے مدینے کی آرزو جسے چاہے تو وہ سما نہیں، خلد کا نام نہ لے، بلبل شہزائے دوست، جو بنو پر گئے اور تھک کے بیٹھے تو ہاں ڈھونڈ رہا ہے محبوب کو، ادھر ادھر یہاں وہاں، چل ڈھونڈ لے۔ جب تھک جائے نا تو پھر آخر میں کام کرنا، تھک جائے نا تو پھر دل کے دروازے پہ بیٹھنا۔ سبحان اللہ، اگر تو پکا عاشق ہے تو سن وہ ادھر ہی ہے، اگر پکا عاشق ہے۔ کہاں ڈھونڈ رہا ہے محبوب؟ چل ڈھونڈ لے۔ او تھک کے بیٹھے تو درے دل پہ تمنائی دوست، کون سے گھر کا اجالا نہیں زیبائی دوست، کون سے گھر کا اجالا نہیں عادت نے آگے کی بات کی ہے، آگے کی بات کی ہے۔ یاد رکھنا کہ حضور کے جلوے ہر ایک کے سینے میں، چاہے مومن ہو یا مومن نہ ہو، چاہے مومن ہو یا نہ ہو، جلوے ہیں، بس جلوے کی کیفیت الگ الگ ہے۔ وہ کیفیت کیسی ہے؟ کوئی جان بس کے مہک رہی، کوئی جان ایسی بھی ہے کہ جس کے جلوے اس کے دل میں آئے تو جان مہک گئی۔
کوئی جان بس کے مہک رہی تو کسی کے دل میں اس سے کھٹک رہی، نہیں اس کے جلوے میں یک رہی، کہیں پھول گئے کہیں خار گئے، تھک کے بیٹھے تو تیرے دل پہ تمنا یہ دوست کون سے گھر کا اجالا لگی۔ میں بھی تھک کے بیٹھ گیا، تھک کے بیٹھ گیا۔ ہائے تھک کے بیٹھے تو در دل پہ تمنا یہ دوست کون سے گھر کا اجالا لگی، زیبا یہ دوست کون سے اے طور پر کوئی چرخ پہ اور یہ عرش سے پار، طور پر کوئی چرخ پہ یہ عرش سے پار، سارے بالوں پہ بالا رہی بانا یہ دو، سارے بالوں پہ بالا رہی بانا یہ دوست جو بنوں پر ہے، جو بنوں پر ہے۔ اور کلام کے شعر یاد ہیں آپ کو؟ نہیں میں پڑھوں؟ ان کو یکتا کیا اور خلق بنائی، یعنی ان کو یکتا کیا اور خلق بنائی، یعنی انجمن کر کے تماشا کرے تنہائی دوست، انجمن کر کے تماشا کرے تنہائی دوست جو بنوں پر ہے۔ معراج کی شب حضور کہاں ہے، حضور کہاں ہے، کعبہ و عرش میں کوہرام ہے ناکامی کا، چلو یار آپ طرز نہیں جھومو، سمجھ میں نہ آئے طرز نہیں جھومو اور میں کچھ اور سمجھ کے جھوموں۔ سبحان اللہ۔ کعبہ و عرش میں کوہرام ہے ناکامی کا، کس بزم میں ہے جلوائے یکتائی دوست، کس بزم میں ہے جلوائے یکتائی دوست۔ وانا آخر کے ایک بجرا تھا مپوجے بہرے ہو میں ابھرا دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے، تو کسے ملے گھاٹ کا کنارہ کدھر سے گزرا کہاں اتارا، بھرا جو مثل نظر ترارا، وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے، کعبہ عرش میں کوہرام ہے ناکامی کا، کس بزم میں ہے جلوائے یکتائی دوست، حسن بے پردہ کے پردے نے مٹا رکھا ہے۔ سبحان
حسن بے پردہ کے پردے نے، وہ حسن جو بے پردہ بھی ہے لیکن پردہ ایسا ہے کہ اے حسن حسن جہاں تاب کے صدقے جاؤں، ذرے ذرے سے آیا جلوائے زیبائی، یہ سب کچھ حضور کا جلوہ ہی ہے، لیکن پھر بھی پردہ کیسا؟ 70,000 پردہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن بے پردہ کے پردے نے مٹا رکھا ہے، ڈھونڈنے جائیں کہاں جلوائے ہر چاہیے دو، ڈھونڈنے جائیں کہاں جلوائے ہر جائیے دو، چھوبنوں پر حضور میرے آقا تو دنیا میں تشریف لائے نا تو محراب کعبہ بھی جھک گئی اور کعبہ بھی سجدے میں گر گیا۔ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ حضور نے آتے ہی سجدہ فرمایا۔ جب دیکھا نا کہ حضور سجدے میں، دیکھا کہ حضور نے آتے ہی سجدہ، تو شرم سے جھکتی گئے محراب کے ساجد سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محراب کعبہ کو شرم آ گئی کہ حضور نے پیدا ہوتے ہی سجدہ، شرم سے جھکتی گئے محراب کے ساجد حضور، دیکھو 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 سجدہ کرواتی ہے کعبے سے جبھی سائے دو، سجدہ کرواتی ہے کعبے سے جبھی سائے دو، جو بنوں پر گئے۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، قرآن کہتا ہے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اللہ ان کافروں پر ہرگز عذاب نہیں کرے گا جب تک محبوب آپ ان میں تشریف فرما۔ کیا مطلب؟ حضور کی موجودگی رحمت ہے، کفار بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں دنیا میں کفار ہی فائدہ اٹھا کہ حضور کی موجودگی، حضور زندہ انا فیکم رسول اللہ، تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ تو حضور کی موجودگی کا صدقہ کفار کو بھی مل رہا کہ اللہ ان پر اجتماعی عذاب نازل نہیں فرما۔ اللہ کے محبوب کو اللہ کا یہ انعام ہے کہ ان کی امت پر کبھی بھی اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ پہلے کی امتوں میں اجتماعی عذاب آ جاتا ہے، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہلاک کر دی جاتی ہے، لیکن یہ حضور کی موجودگی کا صدقہ ہے۔ یہ بچے ہوئے ہونا تو یہ حضور کا صدقہ ہے۔ دیکھو حضور کی رحمت سے کون کون فائدہ اٹھا رہا ہے، جو دشمن بھی ہے۔ ایک دشمن ہوتا ہے عدو اور ایک ہوتا ہے شیطان، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے عدو دشمن، ایک ہوتا ہے شیطان، ٹھیک ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کیا بات کی قرآن کی روشنی میں کہ انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، تو عیش جاوید نہ ختم ہونے والا عشق، عیش جاوید مبارک تجھے شہدائی دو، عیش جاوید مبارک تجھے شہدائی دو۔ حضور کی شان میرے آقا در مدد کرنے والے، اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ ہاں جب بات رب کی ہو جائے تو پھر تو میرے حضور کا نام نامی ہے سید القاہرین۔ کیا ہے؟ سید القاہرین علی اعداء رب العالمین۔ کیا نام ہے؟ سید القاہرین علی
اعداء رب العالمین، جو اللہ رب العالمین کے دشمن ہیں ان کے لیے تو حضور پہ سید القاہرین ہے۔ حضور نے جہاد بھی کیا، ٹھیک ہے نا، اپنی ذات سے تو حضور درگزر بدلہ نہیں لیتے، اپنے لیے بدلہ نہیں لیتے۔ یہ جو آج جو جن کو چھٹی ملی ہوئی ہے نا، کیا کریں، حضور کی شان ہی ہے ایسی۔ امام کہتے ہیں رنج آدھا کرنا چارہ ہی کیا ہے جب انہیں رنج آدھا کرنا چارہ ہی کیا ہے جب انہیں آپ گستاخ رکھے حلم و شکوائے دوست، آپ گستاخ رکھے حلم و شکوائے دوست۔ اس شعر کو میں پڑھ کے کہتا ہوں، کبھی کبھی بندہ بہت پریشان ہو جاتا نا ان لوگوں سے، تو پھر میں حضور کو نہیں کہتا، مجھے پتا ہے نا حضور تو پھر درگزر، پھر میں فاروق اعظم سے عرض کرتا ہوں، کس کو کہتا ہوں؟ پھر میں فاروق اعظم سے کہتا ہوں حضور آپ تو فرق کرنے والے ہیں، پھر آپ کی تو سمجھو، تو یہ سب باتوں کو سمجھو، میرے آقا درگزر کر دیتے ہیں، فاروق اعظم تو فیصلہ کرتا فرق کر دے، پھر وہ نہیں دیکھتے۔ عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا، وہ اپنا ہے کہ پرایا حضور جانتے ہیں، وہ اپنا ہے کہ پرایا حضور جانتے ہیں، پرایا حضور جانتے ہیں۔ نبی کا فیصلہ نہ مان کر وہ جان سے گیا، نبی کا فیصلہ نہ مان کر وہ جان سے گیا، مزاج عمر کا ہے کیسا حضور جانتے ہیں، مزاج عمر کا کیسا حضور جانتے ہیں، مزاج عمر کا ہے کیسا حضور جانتے ہیں۔ فاروق اعظم کی تلوار بھی اڑ گئی نا، لگ پتہ جائے گا۔ دوسری پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ باغ جنت میں، کہاں پہ؟ ادھر؟ کیا مطلب کیا؟ سنو نا، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے باہر آئی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے باہر آئی ہے۔ پوچھ رہے ہیں تم لوگوں سے کہ کیا مدینے پہ فدا ہو کے باہر آئی ہے، یہ پوچھ رہے ہیں نا، یہ کہہ رہے ہیں کیا مدینے میں فدا ہو کے باہر آئی ہے، کیا بات ہے، کیسی کیا مدینے میں فدا ہو کے باہر آئی ہے، کہ سونے تو پھر کیا ہے، ارے رحمت
رحمت کی گھٹا چھائی ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے ان کے ابرو نہیں تو پھر کیا ہے اور تو قبلوں کی یکجائی ہے ان کے ابرو نہیں نماز ادا کر رہے ہیں میرے آقا 2 رکعت پڑھ لی 2 رکعت ادا ہو گئی بار بار حضور اللہ نے یہ نہیں فرمایا وہ یہ کیا کر رہے ہیں صحابہ کیا سمجھیں گے ان کو کیا اثر ہوگا اس بات کا محبوب نماز پوری کر لو بات کرتے سبحان اللہ بلکہ وہی آئی محبوب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں ہم ان قریب پھیر دیں گے تبدیلی قبلے کے احکامات ان قریب آ جائیں گے اور اس کو قبلہ بنائیں گے جس میں آپ کی رضا یہ بیان بتا رہا ہے کہ ابھی تو حضور نے صرف یہی خواہش کی ابھی خواہش یہی ہوئی ہے کہ قبلہ بدلے ابھی یہ خواہش نہیں ہوئی کہ بدلے کون سا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے رب کو نہ دیکھا مگر یہ کہ آپ کی خواہش پوری کرنے میں بہت جلدی فرماتا ہے میں نے دیکھا کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں بہت جلدی فرماتا ہے یہاں حضور خواہش کرتے ہوئے پوری ہوتی ابھی حضور نے یہی خواہش کی کہ اب قبلہ بدلنا چاہیے ہم دیکھ رہے ہیں ہم ان قریب بدلیں گے اور آپ وہی جو آپ چاہیں گے اور ابھی حضور نے یہ خواہش کی کہ بدلے اور ابھی خواہش ہوئی کہ اب وہاں جب یہ ہوا نا تو وہاں عشق کی بات کر رہا ہوں وہاں کعبہ جو نا حضور کو یوں دیکھ رہا تھا حضور کعبہ بھی بڑا یوں تھا حضور یہ شرف مجھے بھی لے یہ شرف اب حضور نے جب یہ دیکھا نا کہ وہی آ گئی اور ان قریب ہم پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جو آپ چاہتے ہیں تو پھر خواہش آئی کہ بس اب قبلہ ہونا کعبہ ہونا چاہیے اب یہ خواہش آئی نا اللہ ابھی پھیرو یوں بھی نہیں کہ 2 رکعت پوری کر لو ابھی 2 پڑھ لی 4 پڑھنی ہے 2 پڑھ لی 2 اور پڑھو نہ ابھی میرے محبوب کی مبارک ابرو کے اشاروں سے تو قبلے بدل جاتے ہیں ان کے سونگی رحمت کی گھٹا چھائی ہے ان کے ابرو نہیں ہے تو قبلوں کی یکجائی ہے ان کے ابرو نہیں ان کے ابرو نہیں تو قبلوں کی یکجائی ہے پاد جنت میں نرالی چمنارائی ہے سرے والی ان رحمت کی ادا لائی ہے قرآن کیسے چل رہا ہے ساتھ میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ان کے حکم تو دیکھو سرے والی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے ارے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی روز کتنے مرتے روز دنیا سے کتنے جاتے ہیں لیکن ہر کوئی تو حضور کی یاد میں نہیں جاتا نا لیکن جو یاد میں جائے ان کی شان بھی نرالی ہوتی ہے دنیا دیکھتی ہے پھر جنازے فیصلے کرتے ہیں جب تیری یاد میں
دنیا سے گیا ہے کوئی تو جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، ناتوانی کا علم ہم سے ضعفاء کو کیا ہو، ناتوانی کا علم ہم سے ضعفاء کو کیا ہو، ہاتھ پکڑے ہوئے ہے، ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے، ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے، ہاتھ پکڑے ہوئے ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے، ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے، باغ جنت میں ہیرالی چمنارائی ہے، بہت بڑا شعر ہے، نہیں مکتا پڑھ رہا ہوں۔ اے حسن حسن جگہ تاب کے صدقے جاؤں، اے حسن حسن جگہ تاب کے صدقے جاؤں، ذرے ذرے سے آیا جلوائے زیبائی ہے، ذرے ذرے سے آیا جلوائے زیبائی ہے، ذرے سے آیا جلوائے زیبائی ہے، رسول اکرم زمین رب پر کسی طرح نبھا رہے آگے وقت ایسا آ گیا، ہر لحاظ سے دیکھو نا وقت ایسا آ گیا، ایسا وقت آ گیا ہے کہ کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاؤں، یقین کرو گے کوئی بھروسہ نہیں کبھی ایسا بھی ہو بھی جائے، ایسی حالت دیکھتا ہوں نا میں کہ میں کہتا ہوں آفت اسی میں بندہ ایک کونا پکڑ لے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ بڑے عجیب تو انسانوں کے باپ جو ہیں آدم علیہ السلام، وہ قیامت کے دن کیا شرک کی دعوت دیں گے؟ اذهبوا الى غیری کا مطلب کیا؟ کسی اور کے پاس جاؤ، ہم جائیں گے ابا جان ہن مدد کرو نا تسی، آپ تو ہم انسانوں کے باپ ہیں، سب کے باپ آپ ہیں، حضور کرم فرمائے آپ تو صفی اللہ ہیں، آپ تو وہ ہیں کہ اللہ نے اپنی جانب کی روح پھونکی آپ نے، حضور ابا جان کرم فرمائیں، کچھ مدد کریں، کچھ بات کریں، اذهبوا الى غیری ہے کوئی جواب؟ غیر کے پاس مدد کے لیے بھیجنا اگر شرک ہوتا تو اللہ سنو، اللہ کے رسول غیر نہیں، اللہ کے غیر وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ہی غافل کرے، غیر اللہ نہیں ہے حضور، یہ بات رکھنا، یہ بت ہے نا، بت وہ غیر اللہ ہے، غیر اللہ سے مراد وہ نہیں ہے کہ مطلب اللہ نہیں، یہ مراد نہیں ہوتا، غیر اللہ سے مراد ہے کہ اللہ سے غافل کر دے، کیا حضور اللہ سے غافل کرتے؟ یاد رکھیے گا اس بات، آدم علیہ السلام بھی وہاں کہیں گے، کب؟ روز بٹنے پہ گھٹتا نہیں بڑا تھا، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ملے صدقہ تیرا، واہ کیا جود و کرم۔ اشرف ملت کہتے ہیں کہ تمہاری سرکار والا شام حروف اشرف کی آبرو کیا، وہاں تو حسان ناطقہ ہے، رضا بھی نغمے سنا رہے ہیں، وہاں تو حسان ناطقہ ہے، رضا بھی نغمے سنا رہے ہیں۔ اب میں ایئرپورٹ سے سیدھا آیا ہوں اور سیدھا آ کے محفل میں گیا، وہاں سے بھی سیدھا یہاں پہ آیا ہوں،
اور پلین میں پتہ نہیں آج میرا سفر کیسے کٹ گیا. کیوں پتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں پڑی لاہور آئی کیوں. میں اتنا محو تھا, ایک اشعار لکھ رہا تھا میں, مجھ پہ اشعار آ رہے تھے اور میں موبائل کے اندر ہی لکھنا شروع کر دیا میں نے. تو میں 2-3 شعر پڑھ ہی دوں. سبحان اللہ. پڑھ دوں 2-3 شعر. دو شعر پڑھ, اللهم صل على 2-4 شعر پڑھ. معدن الجود. یہ کیا کروں, یہ کیا ہے؟ انشاءاللہ. وہ کیا وہاں کے جو کرم روز و شب جوش پہ رحمت کا ہے دریا تیرا. روز و شب جوش پہ رحمت والا تیرا. وہ حقیقت تیری, وہ حقیقت تیری جبریل جسے نہ جانے. وہ حقیقت تیری جبریل جسے نہ جانے. پھر بھلا کیسے تیرا, پھر بھلا کیسے تیرا کوئی بھی رتبہ جانے. بس اسے جان خدا, ہم تو بس یہ کہنا جانے. فرش تیری شوقت کا علوم کیا جانے. فرش والے تیری شوقت کا علوم کیا جانے. بس اسے جان خدا, ہم تو یہ کہنا جانے کیا. فرش والے تیری شوقت کا علوم کیا جانے. اس روایش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اس روایش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. نہ کوئی تجھ سا سخی ہے, نہ کوئی مجھ سا غریب, نہ کوئی تجھ سا سخی ہے, نہ کوئی مجھ سا غریب. ایک نظر تیری جگائے میرے خوابیدہ نصیب. ایک نظر تیری جگائے میرے خوابیدہ نصیب. قرب حق اس کو ملا جو تیرے قدموں سے قریب. میں تمہارے ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. محبوب
جائے گی خلد میں آقا کی ہے امت جتنی، جائے گی خلد میں آقا کی ہے امت جتنی، تیری رحمت کو عطا ہو گئی وسعت اتنی، تیری رحمت کو عطا ہو گئی وسعت اتنی، تیرے ہوتے تیرا چہرہ دیکھے، بول اٹھے وہ بھی تو آخر، بول اٹھے وہ بھی تو آخر، یہی جملہ دیکھے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا، دیکھے تیرے قدموں میں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا، دیکھے چاندنی رات میں جاوید کا نظارہ دیکھے، چاند کو وہ کبھی آقا تیرا چہرہ دیکھے، بول اٹھے وہ بھی تو آخر، یہی جملہ دیکھے تیرے قدموں میں جو ہے کام کیا، دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلباء تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلباء تیرا، دینے آئے بشارت تیری آدم مسیح، دینے آئے تھے بشارت تیری آدم مسیح، حمد جس کی کرے مخلوق وہ تیرا ہے مدیح، حمد جس کی کرے مخلوق وہ تیرا ہے مدیح، پوری للہ تو کر دے میری حاجات جمیعی، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، میرا تیرا تیرا واس ہے اور لبے گا تیرا، دینے آئے تھے بشارت تیری آدم مسیح، حمد جس کی کر مخلوق وہ تیرا ہے مدیح، پوری للہ تو کر دے میری
شعر پڑھ دیتا ہوں، ناراض نہ ہونا، ٹھیک ہے؟ کیا سفر کیا، ایسے سفر ہوں تو کیا بات، اور ایسے سفر میں واقعی وقت سمجھنی پڑتی ہے۔ مجھے جب اعلان ہوا نا کہ ہم قریب لاہور کے ہوائی ایئرپورٹ پہ اترنے والے تو میں چونکا، میں نے اتنا جلدی، بندہ میں ہوا تھا۔ اسے کہتے ہیں شاغل ہونا، کیا کہتے ہیں اسے؟ ہاں، اس کو شاغل اسے کہتے ہیں، شغل، مشغول ہونا اسے کہتے ہیں جس میں بس بندہ ایک ہی چیز پہ مرکوز ہو، جس کو اطراف کا خبر نہ ہو، اسے کہتے ہیں شاغل ہونا۔ جو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، جو تیرا نام لے ذاکر ہے پیارے، تصور جو کرے شاغل ہے یاراز، تصور جو کرے شاغل ہے یاراز۔ اسی لیے میں کہتا ہوں مشغول ہو، مشغول ہو جانا چاہیے، مشغول۔ نعت خوانی میں مشغول، ابھی آپ مشغول تھے کیونکہ آپ بالکل پتہ ہی نہیں اطراف سے، تو یہ کیا تھے؟ مشغول۔ اللہ کرے ایسی ہی کیفیت نعت خوانی، آپس کا اطراف کا کوئی ہوش ہی نہ رہے، ٹھیک ہے؟ نبی کا آسماں ہو اور میرا سر ہو تو کیا کرنا، پھیلنے والی کیفیت، سمجھ میں آپ بات، پھیلنے والی کیفیت۔ انگلی دو تو ہاتھ لے لے۔ میرے آقا کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے سبحان اللہ کہ قطرہ مانگو نا تو دریا مل جاتا ہے۔ جب دیکھا نا مانگنے والے نے کہ جب مانگا اتنا اور ملا اتنا، تو پھر بولتے ہیں دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی، وہ چھائی اب تو چھاؤنی حاشری آنا جائے، ادھر ہی بیٹھنا بس، اب ہٹنا ہی نہیں، ایسا سخی۔ نبی کا آستاں ہو اور میرا سر ہو تو کیا کہنا، اور دم آخر اگر ایسا مقدر ہو تو کیا کہنا، تو کیا کہنا، دم آخر اگر ایسا مقدر ہو تو کیا کہنا، تو کیا کہنا۔ کسی پتھر کے نیچے میری تربت وہ مدینے میں، کسی پتھر کے نیچے میری تربت وہ مدینے میں، وہ پتھر بھی انہی کے در کا پتھر ہو تو کیا کہنا، تو کیا کہنا، وہ پتھر اگر انہی کے در کا پتھر ہو تو کیا کہنا، تو کیا کہنا۔ جو دم بھر کو وہ نظر زندگی بخشے، خوشا قسمت جو دم بھر کو وہ نظر زندگی بخشے، اور یہ عالم زندگی کا زندگی بھر ہو، اللہ کیا کہنا، تو کیا کہنا، یہ عالم زندگی کا زندگی بھر ہو تو کیا کرنا، تو کیا کہنا۔ خدا کا سامنا ہے، روبرو ہے شافع محشر، خدا کا سامنا ہے، روبرو ہے
شاپ محشر منور اب ذرا نعت منور ہو تو کیا کہنا تو کیا کہنا منور اب ذرا نعت منور ہو تو کیا کہنا تو کیا کہنا پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد پیروں کے آپ پیر عاجز و اسیر ہیں یا غوث المدد تیرے نظر سے پھر دو سارے علم کے تیر تیرے نظر سے پھر دو سارے علم کے تیر کیا یہ علم کے تیر ہیں یا غوث المدد کیا یہ علم کے تیر ہیں یا غوث المدد تیرے ہی ہاتھ لاج ہے یا پیر دستگیر تیرے ہی ہاتھ لاج ہے یا پیر دستگیر ہم تیرے دستگیر ہیں یا غوث المدد ہم تیرے دستگیر ہیں یا غوث المدد کس دل سے ہو بیان بیداد ظالم کس دل سے ہو بیان بیداد ظالم بڑے شریر ہے یا غوث المدد ظالم بڑے شریر ہے یا غوث المدد صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو یا غوث صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد دل کی سنائے اختر دل کی زبان میں دل کی بھی زبان ہوتی ہے اور اس کا اظہار ہو جاتا ہے بہتے نیر یہ آنسو جو یہ بیان کر دیتے ہیں یہ صرف آنسو نہیں ہے میرے جو قطرہ قطرہ ٹپک رہے ہیں یہ ایک انداز گفتگو ہے کلام کرتی ہیں میری آنکھیں اور وہ کلام ایسا ہوتا ہے کمال ہوتا ہے جو کوئی نہیں سنتا صرف وہی سنتا جو سنایا جائے دل کی سنائے اختر دل کی زبان میں کہتے یہ بیت نیر ہے یا غوث المدد کہتے یہ بیت نیر ہے یا غوث المدد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
یا ارحم الراحمین، پروردگار بادشاہ بندہ نوازا، تو نے ہمیں توفیق دی، ہم اس لائق ہوئے کہ تیرا ذکر کر سکیں، سن سکیں، سنا سکیں۔ اللہ اپنے کرم سے ہماری حاضری کو قبول کر لے، بتقاضۂ بشری ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اسے معاف فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یا اللہ آج کی اس پیاری مبارک محفل جو سالانہ فاتحہ کے سلسلے میں تھی، یا اللہ اس سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کا ثواب ہمارے عمل ناقص کے مطابق نہیں، اپنے کرم کے شان شان عطا فرما۔ جو ثواب تو عطا فرمائے تیرے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توفتاً، ہدیتاً، نذراناً، عقیدتاً، فتن محبتاً، تعظیماً، تکریماً پیش کرنے قبول فرما۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل تمام انبیاء اکرام، تمام صحابہ اکرام، صحابہ تابعین، تابعات، تبع تابعین، تبع تابعات، ائمہ، مجتہدین، مفکرین، مبلغین، محققین، محدثین، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، اس کو تمام کے بارے میں کرتے ہیں۔ بالخصوص اس کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین بنا، بعد حسن صدیقہ سیدنا فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک رشتہ دار، حضور کے شہزادے شہزادیاں، بالخصوصیت کائنات کے بغیر میں ذکر کرتے ہیں، حضور سید الشہداء امیر حمزہ، امام حسن، امام حسین، اور بالخصوص ویسے قرنی کے بغیر میں ذکر کرتے ہیں۔ تمام ہی ائمہ، بالخصوص امام اعظم کے بغیر میں، تمام ہی اولیاء، بالخصوص غوث اعظم کے بغیر میں پیش کرتے ہیں۔ غوث پاک کے صدقے طفیل داتا علی حجویری، خواجہ غریب نواز قطب بختیار کاکی، فرید الدین گنج شکر نظام الدین اولیاء، عبداللہ شاہ غازی، ولید شاہ قطب عالم شاہ بابا منگو پیر بابا، محمد شاہ الافضل زواری، شاہ حبیب اللہ عشق سیدنا عالم سلمان حرب سیدنا ابو الحسن احمد حسین، اعلیٰ حضرت حضور مفتی آدمین، میرے مرشدان اجازت، مرشدان طریقت، تمام کی بغم نظر کرنے کا فرما۔ بالخصوص پوری امت مسلمہ، جتنے بھی حضور کے امتی دنیا سے رخصت ہوئے، تمام کی ارواح کو، ان میں بالخصوص یا اللہ والدہ صاحبہ جن کے اصل ثواب کے لیے کیا گیا، ان کی پھوپھی جان، یا اللہ ان کی آج سالانہ فاتحہ ہے، تمام کی بارگاہ میں بالخصوص ہم پیش کرنے قبول فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، قبر کو گہوارہ سکون آرام بنا، ہمارے تمام مرحومین کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو ایمان کی سلامتی دے، ہمارا شمار بخشے میں ہو، ہماری خطائیاں درگزر کر دے اللہ۔ اے رب کریم ہمارے بیماروں میں جتنے بیمار ہیں اللہ، ہمارے دوستوں میں، احباب میں، تمام کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تمام کو بیمار سے شفا دے دے۔ یا اللہ جو ایسے ہیں یا اللہ جو شفا جن کے مقدر میں نہیں ہے اللہ، ان کے لیے تو آسانیاں فرما رب کریم، آسانیاں فرما، انہیں تکلیف سے بچا رب کریم، تکلیف سے بچا پروردگار، ہمیں ہر قسم کی وبا سے، بیماریوں سے بچا، خیر کو ہمارا مقدر کر، جان مال آل اولاد عزت آبرو کی حفاظت کر۔ یا اللہ ان منتظمین محفل کے جملہ جائز مرادوں کو پوری فرما، تمام بیماروں کو شفا دے، بالخصوص ان کے چچا سید احید احمد خالد، یا اللہ ان کو تو شفا کاملہ نصیب فرما، ان کے بڑوں کا سایہ، ان کے سرپرستوں کا سایہ سلامت فرما۔ ہمارے بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں رب کریم، پشت پناہی کرتے ہوئے رب کریم ان پر بھی کرم فرما، ان دونوں شہزادوں پہ کرم فرما، ان کے بچوں پہ کرم فرما، ان کے کاروبار میں برکت دے، کسی کا محتاج نہ کر، رکاوٹوں کو دور کر لے اللہ، رکاوٹوں کو دور کر، اپنے غیب کے خزانوں سے نواز، کسی کا محتاج نہ کر یا اللہ، کرم فرما، رحم فرما، اس کرونا کو دفع فرما دے اللہ، رب وبا کو دفع فرما دے اللہ، ہمیں اس سے محفوظ کر، اور اس نے ہمارے کاروبار تباہ کر دیے، ہماری سوشل ایکٹیویٹی انہوں نے ڈسٹرب کر دیا رب کریم، ہر جگہ بڑی پریشانیاں ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اے کریم مالک اس بیماری سے جو وبا ہے، جو کچھ بھی ہے، وبا ہو یا نہ ہو، بیانیاں ہو، کچھ بھی ہو، یا اللہ تو اس فتنے کو دور کر دے رب کریم، اب دور کر دے مولا، دور کر دے، رمضان کی آمد ہونے والی ہے، دور کر دے رب کریم، یا اللہ حرمین شریفین کھل جائیں یا رب کریم، کرم فرما، رحم فرما، ہم تمام کی جائز مرادیں پوری کر، جان مال آل اولاد کی حفاظت کر، ہمیں اپنے اولادوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ پیارے بھائیو، آپ لوگوں نے کوئی بھی حلل بازی نہیں بنانی، کوئی اوپر نہیں آئے گا۔